إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے. کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہان کی سعادت سمجھیے. خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے. ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. خدا کے حق کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے. جو قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے. شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اس نے اللہ معاف کر دے. تو شرک جو ہے کبیرہ گناہ ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ شرک کرتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے. شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عقیدت کر رہے ہیں، ہم محبت کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، لیکن اس محبت میں اندھے ہو کر ان کو اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے بندے مقابل لے آتے ہیں. کہتے ہیں ہم محبت سے کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. تو یہ ماننا یہ اللہ کی توہین ہے، کیونکہ شرک کرنا اللہ کی توہین ہے. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم اشاتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. جب یہ شرک کرتا ہے تو مجھے گالیاں دیتا ہے. اس لیے شرک جو ہے کبیرہ گناہ، اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ نے فرمائی ہے وہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا افضل عمل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں دونوں موجود ہیں، دونوں زندہ ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا تم واقعی خدا سے اپنے ہجرت اور جہاد کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں اللہ سے ہجرت اور جہاد کا اجر لینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. سبحان اللہ. کتنا اجر ملے گا؟ ہجرت اور جہاد کا اجر. ماں باپ کی خدمت اتنا عظیم اجر ہے، اتنا عظیم فریضہ ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے. یعنی ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، ان کی اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، اور ان کی نافرمانی کرو گے تو پھر جہنم ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ایک اس
معاشرے کے اندر المیہ ہے، لوگوں نے آؤٹ ہاؤس بنانے شروع کر دی، اولادیں نافرمان ہو گئی، ماں باپ کا حکم نہیں مانتے، شریعت کی حدود کے اندر جو ماں باپ کا حکم ہے اس کو ماننا ان پر فرض ہے، اللہ پوچھے گا۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو پھر اس کی اولاد بھی نافرمان پیدا ہوتی ہے، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حساب کر دیتا ہے کہ ان کو بھی اس کی سزا کی ہوتی ہے۔ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ پھر کون ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق؟ پھر فرمایا ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ اس کے بعد کون زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کا؟ پھر فرمایا تیسری مرتبہ بھی ثم اموں کا، پھر تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ سے فرمایا کہ تیرا باپ۔ چوتھی مرتبہ کیا فرمایا؟ تیرا باپ۔ تو والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ موجودہ معاشرے کو اگر ہم سامنے رکھیں، بڑے بڑے بری قسم کی باتیں ملتی ہیں دیکھنے کو۔ کسی کا والد گم ہو جائے اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تلاش کرتے، کہتے چلو چلا گیا ادھر، جان دے اسے، جدھر ٹر گیا ادھر جان دے اسے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں اس گاؤں کے بے شمار واقعات ہیں، جس گاؤں میں دن رات اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، عمل تو لوگوں نے کرنا ہے، بات کرنے والوں کو بات بتانی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ تو کسی کی والدہ گم ہوگی، وہ ادھر لے کر آئے دوسرے گاؤں کے لوگ، وہ چکچی پر لے کر آئے اس کو، گھر والوں نے کہا کہ اس کو جانے دینا تھا، کیوں لے کر ادھر آ گئی ہو؟ جانے دینا تھا، جدھر مرضی جائے۔ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، لوگ بوڑھے ہوں تو منتظر ہیں کہ ہم اولڈ ہاؤس میں جائیں۔ لوگوں کا اپنا بھی قصور ہے، اپنی اولادوں کے انہوں نے دینی مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، دنیاوی کاموں کے لیے۔ جتنا مرضی سیٹ ہو جائے، مالدار ہو جائے، اگر والدین کا نافرمان ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر، وہ بدتمیز قسم کا انسان ہے۔ مجھے وہ بوڑھی ایک یاد ہے جس کے کچھ بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، اور وہ موجود ہے ہر بیٹے، اس کے لیکن بوڑھی نہیں ہے، وہ فوت ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ مجھے جو پینشن ملتی ہے 6,000 روپیہ 7,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور مجھے رکھو، میں تمہارے پاس رہوں۔ چاروں بیٹے نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں نہیں رکھتے، ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ والدہ جو چھوٹے سے بچے کو پالتی ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اس کی کیئر کرنا، اس کو سنبھالنا کتنا بڑا، انسان کے بچے کو پالنا بہت مشکل ترین کام ہے۔ جانوروں کے بچے تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہونا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بڑا عرصہ لگتا ہے، والدین بڑی مشکل کے ساتھ، پھر وہ اس کو زندگی کے لیے پالتے ہیں کہ یہ زندہ رہے۔ یہ ان کی خدمت کرنا اس لیے کہ یہ مہمان ہے، انہوں نے چلے جانا ہے، یہ چلے جانے کے لیے اس کی خدمت ان کی کرتا ہے کہ انہوں نے چلے جانا ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو۔ پھر والدہ کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی دکھ نہ پہنچے، مجھے دکھ پہنچ جائے اس کو دکھ نہ پہنچے، مجھے تکلیف پہنچ جائے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ والدہ کو اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر، آج کل تو پیمپر آ گئی ہیں، پہلے زمانوں میں عورتیں خود جو ہے اپنے بچوں کو سوکھی جگہ لٹا کر خود گیلی جگہ ان کی پیشاب کی جگہ لیٹ جایا کرتے کہ میرے بچے کو ٹھنڈک نہ لگ جائے، سردی نہ ہو جائے میرے بچے کو۔ وہ بچہ جب جوان ہوتا ہے انہی والدین کی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے، انہی کو آنکھیں نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے شمار ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، اپنے ماں باپ کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو، والدین سے اجازت دے کر آؤ، وہ خوش ہو تو پھر آؤ۔ تو دل و جان سے خدمت کرنی چاہیے والدین کی، ان کی خوشنودی آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ وہ بھی واقعہ، وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر ایک جگہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تو اس میں بھی یہ حدیث الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام بدعا کر رہے تھے کہ وہ آدمی ذلیل ہو
جو اپنے والدین کو زندگی میں پائے اور جنت نہ حاصل کر سکے، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ تو اس کے ذلیل ہونے میں شاکی نہیں ہے، وہ تو ذلیل ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی ذلیل ہو؟ فرمایا جس نے اپنے والدین کو دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، جس طرح کے بھی ہوں۔ وجہ اتنا دماغ نہیں کام کرتا، انہیں بڈھے ہو گئے، انہیں ایسا ہو گیا، ایسی باتیں کرنا بھی ان کی ادب اور توہین ہے، ان کے ادب ان کی بے ادبی ہے، ان کی توہین ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان سے پیچھے چلنا چاہیے۔ جس جگہ اس جگہ بیٹھنے کی جگہ ان کو دینی چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ جس جگہ وہ بیٹھتے ہو، جو چارپائی ان کے لیے مخصوص ہے، اس پر نہ بیٹھا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، جو بات کہے اس کو بسر و چشم تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ ہاں اگر حدود اللہ کے خلاف کوئی بات ہو تو پھر تو، یا اللہ کی کسی حکم کے خلاف بات ہو، پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس کا مخلوق کی جس کا خالق کی نافرمانی ہو، اس کا مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، صرف اطاعت جو معروف میں ہے، اچھے کاموں میں اطاعت کرنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے اجازت لے کر آؤ، واپس جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، جہاد کا اتنا فریضہ ہے اور اتنا اسلام کی جو چوٹی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اسلام میں رکھتا ہے، اور اسلام کے لیے جو بہت ضروری عمل ہے اس کے لیے بھی آپ سے فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے اجازت لے کر آؤ، والدین سے اجازت، کیونکہ وہ والدین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے۔ لازم بات ہے صحابہ کرام کی اولادیں، صحابہ کرام کی اولادیں جو ہے وہ ان کے غلط کام کو نہیں دیں گے، وہ ایسا حکم تو نہیں دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ صحابہ تو جانے دینے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ ایسے کیجیے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ والدین کی جا کر خدمت کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ، تقاضے ہوتے ہیں بعض اس طرح کے کہ نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کا موقع ہے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اب سارے چلو، بچے بوڑھے جوان عورتیں سب چلو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکی ہو یا بوجھل جس بھی حالت میں ہو اللہ کے راستے میں نکل پڑے ہو۔ بعض وجہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، ایسی کیفیات میں نکلنا پڑتا ہے۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جس طرح اطلاق ہوگا اس طرح۔ ایک بار ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب جاتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں میرے ابا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا، وہ لاٹھی لے کر لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، یہ چھوٹا تھا، مجھ سے کھاتا تھا، مجھ سے لیتا تھا، میں نے کبھی اسے آپ کی چیز سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور اور یہ توانا ہے، یہ تگڑا ہے، تندرست ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرا مال تیرے باپ کا، تیرا مال تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا مال ہے، جس طرح وہ چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں، والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو ان کے تعلق والے ہیں،
تمہاری والدین کے جن لوگوں کے ساتھ تعلق تھے ان کے تعلقات کو باہر رکھو. اور اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے ملتی ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے، واقعات بے شمار ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے، وہ بھی بڑا لوگوں نے عام طور پر سنا ہے کہ کس طرح کر کے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی. تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آ کر تشریف لائے، کہنے لگے تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ تم کیوں میرے پاس تشریف لائے ہو. اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پھر فرمایا کہ بھائی میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، گہرا تعلق تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور میں اس کے حقوق ادا کروں. میں اس لیے صرف آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا. کتنا بڑے یہ اجر اور نیکی کے کام ہیں. ہمارے لوگ تعلقات ختم کر دیتے ہیں عام طور پر. معاشرے کے اندر کیا ہے، مالداروں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے. لیکن یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی کہ ہمارے والدین کے تعلقات ان کے والدین کے ساتھ کیسے تھے، ان کے گھر کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے تھے. ہمیں وہ تعلقات باہر رکھنے چاہیے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر کو ٹھنڈا دیکھنا چاہتا ہو، والد کی قبر کو جنت بنانا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے وفات کے بعد اس کو تنگ نہ کرے، وہ پریشان نہ ہو، اس کو سکون ملے، اس کو تسکین ملے. یہ تسکین تو اللہ نے دینی ہے. تو اللہ تسکین پہنچاتے ہیں اس سے کہ اس کی جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو یہ والدین کے حقوق ہیں. ہمارے اس گاؤں کے اندر بے شمار واقعات اس طرح کے پیش آتے ہیں، کیونکہ اس موضوع پر کم ہی بات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ والدین کی سخت نافرمانی کرتے ہیں، بڑی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. لوگوں نے خود دیکھا ہے، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہی علی الاعلان اپنے والدین کو برا بلا، ان کے سامنے والدین کی بےزتی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست پیش کی حدیث میں، ایک میں 9 اور ایک میں 7. ان میں والدین کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی. تو اگر والدین ناراض ہو گئے، ان کا ایک آنسو بھی نکل گیا نا، ناراض کیا ان کو، تو 70 عمرے یا 70 حج کر لے یا ساری زندگی کے لیے خانہ کعبہ جا کر مسجد نبوی جا کر بیٹھ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. جانا اس نے پھر دوزخ میں ہی ہے، جو اپنے والدین کو اس طرح آستہ آ کر دنیا سے جائے گا. اس لیے اپنے والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام کا ایک بنیادی عمل ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ